صفحہ نمبر 48 ہے، 8 نمبر آیت مکمل ہوئی تھی، 9 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين۔ الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے کافر لوگوں کے عقیدے کو بیان کیا کہ وہ بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی ایک دن کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ایسا دن جس دن سارے کے سارے لوگ اگلے بھی اور پچھلے بھی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ فرمایا وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم، جس دن یجمعو، وہ جمع کرے گا تم کو لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، جس دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں جمع فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں 27 نمبر آیت میں فرمایا قل ان الاولین والآخرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے بے شک اگلے بھی اور پچھلے بھی لمجموعون الی میقات یوم معلوم، البتہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم، مقررہ دن کے وعدے پر۔ جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جمع کیے جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے وذالک یوم مشہود، اور وہی دن حاضری کا دن ہوگا۔ یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک، یہ یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن ہوگا، یہی دن جیت اور ہار کا دن ہوگا۔ حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ دن ایسا دن ہے جس دن فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دن ایسا دن ہے جو بعض لوگوں کے لیے تو جیت کا ہوگا اور بعض کے لیے ہار کا دن ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے جنت میں ایک مقام رکھا ہے، اور ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں بھی ایک مقام رکھا ہے۔ یعنی ہر بندے کے لیے 2 سیٹیں ہیں، مومن کے لیے بھی 2 سیٹیں ہیں اور کافروں کے لیے بھی 2 سیٹیں ہیں۔ اب مومن کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور کافر کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے۔ اب ان کی جو جنت میں یا دوزخ میں جو سیٹ ہوگی وہ ایک دوسرے کو مل جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے جو جنت میں سیٹ بنائی ہے وہ کس کو مل گئی؟ مومن کو مل گئی. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی دوزخ کے اندر بنائی ہے وہ کس کو مل جائے گی؟ کافر کو مل جائے گی. تو کل ہم نے پڑھا تھا اس کا معنی کیا ہے کہ فیصلے کا دن، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا دن. تو ایسے نقصان ہوگا، جیت مومن کی ہوگی اور ہار کس کی ہوگی؟ کافر کی ہوگی. اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک یوم التغابن، یہ دن ہار اور جیت کا دن ہوگا. فرمایا ومن یؤمن، اور وہ شخص جو ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر، ویعمل اور عمل کیا صالحا اچھا، جو اللہ پر ایمان لایا اور اچھے اچھے عمل کرتا رہا، اللہ نے ارشاد فرمایا یکفر، معاف کر دے گا، عنہ اس سے سیئات ہی اس کی برائیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو کوتاہیاں ہیں ان پر درگزر فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہود کے اندر یہ بیان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے. کیسے معاف فرمائیں گے؟ ایمان اور نیکی کی وجہ سے گناہ صغیرہ جو ہیں وہ تو ویسے ہی جڑتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر وضو کرنا ایک نیک عمل ہے. جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کی نیت سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں کے دھونے کی وجہ سے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور جس نے وضو کی نیت سے اپنے چہرے کو دھویا، چہرے کو دھونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور جس نے وضو کے ارادے سے اپنے پاؤں کو دھویا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں کے جو گناہ تھے، گناہ صغائر گناہ تھے، ان کو معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا جب وضو میں پانی کا آخری قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس وقت مومن آدمی اپنے گناہ صغیرہ سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور نیکی کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرما دیا. یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی یکفر عنہ سیئات، معاف کر دے گا اس سے اس کی برائیاں. نیکی انسان کے گناہ کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو آدمی مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور ہر قدم پر اس کا ایک ایک گناہ جر جاتا ہے. اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں. اب دیکھیں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں ایمان کی وجہ سے اور نیکی کرنے کی وجہ سے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُدْخِلْهُ، اور وہ داخل کرے گا اس کو جناتین، باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اللہ فرماتا ہے خالدین، رہنے والے ہوں گے، فیہا اس باغات میں، ان جنتوں میں، آباداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان جنتوں میں جن میں ان کو داخل کیا جائے گا، جن باغات میں داخل کیا جائے گا، اس کی نعمتیں بھی دائمی ہوں گی اور وہ باغات بھی دائمی ہوں گے. ان کو کبھی بھی ان سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک، یہی الفوز، کامیابی ہے، العظیم، بہت بڑی. جنت میں داخلے کا نصیب ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم کامیابی ہم ایمان والوں کو ضرور بر ضرور عطا فرمائیں گے. اس کے برعکس اللہ نے ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا. کس چیز کا کفر کیا؟ اللہ کی وحدانیت کا. اللہ کی وحدانیت کے منکر ہوئے، اللہ کے رسولوں کی رسالت کے
منکر ہوئے، قیامت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، وحی کو نہیں مانا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، قرآن پاک کو جھٹلایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات نازل فرمائے ان کو جھٹلایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الناری، دوزخ والے، خالدین رہیں گے وہ اس میں، رہیں گے وہ فیہا اس میں، یعنی یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے، اور دوزخی جو ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کافر لوگوں کو جہنم ملے گی، یہاں پر کافروں کا تذکرہ ہے، کفروا وکذبوا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، ان کے نکلنے کی کوئی صورت جہنم سے نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں ان کو داخل کیا جائے گا وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فرمایا وَبِئْسَ، اور بہت ہی بری ہے جگہ، المصیر لوٹنے کی، یہ جہنم میں لوٹ کر جائیں گے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جگہ جو ہے جہنم جو ہے یہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی ہے، اور اس کو دور کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ کوئی بندہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے شرک میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، تکلیف آئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کو دور بھی کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی، ما اصابہ، ما نہیں، اصابہ پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے۔ کوئی بھی تکلیف انسان پر آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت سے آتی ہے۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ شخص جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، یہدی رہنمائی فرمائے گا اللہ تعالیٰ قلبہ اس کے دل کی، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں یہ بات ضرور آ جائے گی کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کریں گے۔ وہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ جب وہ جزا فضا نہیں کرتا، صبر سے کام لیتا ہے، تو اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ دکھ اور سکھ میں میرا وارث اللہ ہی ہے، میرا مالک اللہ ہی ہے، وہ میرے اس دکھ کو دور فرما کر مجھے سکھ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ انسان کی ہر حالت اللہ کے سامنے ہے، دکھ کی حالت بھی اللہ کے سامنے ہے اور سکھ کی حالت بھی اللہ کے سامنے ہے، اور مومن آدمی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھ پر کوئی جو تکلیف آئی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور ٹال نہیں سکتا، اور اگر نہیں آئی تو مجھ پر اللہ کے سوا کوئی تکلیف مسلط نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کا ایک رستہ بتلایا کہ اگر تم اس رستے کو اختیار کر لو تو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور وہ رستہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَأَطِیعُوا، اور تم اطاعت کرو الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو، دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ نجات کا یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تولیتم تم اعراض کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرو گے،
تو اللہ نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا فإنما پس بے شک علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ ہے البلاغ پہنچانا المبین واضح بات کو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانا، منوانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانا اللہ نے ارشاد فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھایا۔ اور اگر کوئی دوزخ میں جائے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیا میرے محبوب وہ لوگ جہنم میں چلے گئے، وہ کیوں چلے گئے؟ ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا کہ ان کے پاس پیغام لے کر جائیں۔ تو فرمایا کہ منوانا آپ کا کام نہیں ہے، منوانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق کے پاس بھیجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو احکامات جو پیغامات لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک پہنچائے، اور اس بات کی اللہ نے گواہی دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پس بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کیا تھا؟ واضح طور پر پہنچا دینا، انہوں نے پہنچا دیا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوزخیوں کے بارے میں کہ یہ دوزخ میں کیوں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ان کو منوانا نہیں تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، پس بے شک ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا۔ فرمایا اللہ لا الہ، اللہ تعالی، لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے۔ فرمایا وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں المؤمنون، ایمان والے، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس پر کوئی فنائیت نہیں ہے، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ کی ذات ازلی ذات ہے، ابدی ذات ہے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ نے ہی کرنا ہے، دکھ میں بھی ہمارا مالک اللہ ہی ہے، سکھ میں بھی ہمارا مالک اللہ ہی ہے، اگر ہم پر تکلیف آئے تو اس کو دور کرنے والے بھی اللہ ہی ہوں گے، اور اگر تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو لانے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے